عمران خان کتنا اہم ہے؟ عمران ریاض نے سب بتا دیا۔ حکومت نے کون سی نئی پالیسی بنا لی ہے؟ بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کیا؟ جانیے عمران ریاض کی زبانی۔ ناظرین، عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں سب سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان جس شخص کو پاکستان کی حکومت ارریلیونٹ کرنا چاہتی تھی وہ کتنا اہم ہے۔ آج آپ کو اسی بارے میں عمران ریاض کے ویلاگ سے بتاتے ہیں۔ دوستو، عمران ریاض کہتے ہیں کہ آج ریاست کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کے دماغ میں جو پہلی چیز اور پہلی بات آتی ہے اور پہلا خدشہ آتا ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ یہ 3 سال سے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو بالکل ارریلیونٹ کر دیا جائے اور لوگوں کے دماغوں سے نکال دیا جائے، لیکن بات ہی نہیں بن پا رہی۔ کوئی چیز مہنگی یا سستی کرنی ہوتی ہے، ان کے دماغ میں عمران خان چل رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان، شام کو سوتے ہیں تو عمران خان، ملک سے باہر جاتے ہیں تو عمران خان، ملک میں واپس آتے ہیں تو پھر عمران خان، قانون سازی کرتے ہیں تو عمران خان۔ اس حکومت میں گزشتہ 3 سالوں میں 1 درجن کے قریب ایسے قوانین بنائے گئے ہیں یا پاس کیے گئے ہیں جو صرف عمران خان ریلیٹڈ تھے یا عمران خان کو دبانے کے لیے تھے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں 1 درجن سے زیادہ ایسے قوانین گنوا سکتا ہوں جو صرف عمران خان اسپیسیفک ہیں اور عمران خان کو دبانے کے لیے بنائے گئے، چاہے وہ پیکا کا قانون ہو یا پنجاب میں میڈیا کو کچلنے کا قانون ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا کچھ عمران خان اسپیسیفک رہا ہے، یعنی جس آدمی کو انہوں نے غیر اہم کر کے لوگوں کے دماغوں سے باہر نکالنا تھا وہ شخص آج خود ہی انہیں کی دماغوں میں گھس گیا ہے۔ یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف عمران خان کو کچلنے کا ہوتا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ مقابلے کا سب سے بڑا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مخالف کو دماغی طور پہ اتنا شکست خوردہ کر دیں کہ وہ ہر وقت صرف آپ کے بارے میں سوچے تو سمجھ لیں کیا فتح یاب ہو چکے۔ یہی سب کچھ عمران خان نے قید میں رہ کر کیا۔ قید میں رہتے ہوئے بھی وہ شخص آزاد ہے، لیکن یہ سسٹم آزاد ہو کر بھی قید ہے کیونکہ یہ شخص صرف اور صرف عمران خان کی ذات کے خول میں قید ہو چکا ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان فیصلوں میں ان کو صرف عمران خان یاد رہتا ہے کہ کیسے کس قانون کو فائدے میں لا کر عمران خان کو کچلا جا سکے، مگر ہمیشہ اس کا الٹا ہی رد عمل ملتا ہے۔ قدرت بار بار ان کو منہ کے بل گراتی ہے۔ جو سب کچھ عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عوام پلٹ کر انہی کے ساتھ کر دیتی ہے اور ان کے تمام ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے بتایا کہ یوم پاکستان کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے غیر ملکی شخصیات کو اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا ان تمغوں کے وقت اب ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں۔ ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو تمغوں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جان بوجھ کر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل پاکستان سے مایوس ہو جائے اور پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ یہ لوگ آرام سکون سے اپنی نسلوں کو بھی پاکستان پر مسلط کر سکیں۔ ناظرین، پاکستانیوں کی صرف ایک امید ہے اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ جب تک عمران خان کی زندگی ہے تب تک عوام اس ملک سے مایوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمران ریاض نے بتایا کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی کال پر مختلف علاقے دوسرے روز بھی کوئٹہ میں معمولات زندگی اب تک بحال نہیں ہو سکے۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کی چیف آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر 16 کارکنان کی کوئٹہ میں سریاب روڈ پر احتجاجی کیمپ سے گرفتاری اور مبینہ جبری گمشدگیوں کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن کے بعد احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ چیز یاد رکھیے گا، گزشتہ روز پولیس کی جانب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اراکین پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکن بیراگ بلوچ، ان کے بھائی اور بولان میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل ڈاکٹر الیاس بلوچ اور ان کے اہل خانہ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کی قیادت کر رہی تھی۔ ہڑتال کی کال اس وقت جاری ہے۔ جے بی وائی نے جمعے کو دعویٰ کیا کہ ان کے 3 کارکنان مبینہ طور پر پولیس فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایئر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ عمران خان کتنا اہم ہے؟ عمران ریاض نے سب بتا دیا۔ حکومت نے کون سی نئی پالیسی بنا لی ہے؟ بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کیا؟ جانیے عمران ریاض کی زبانی۔ ناظرین، عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں سب سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان جس شخص کو پاکستان کی حکومت ارریلیونٹ کرنا چاہتی تھی
وہ کتنا اہم ہے، آج آپ کو اسی بارے میں عمران ریاض کے ویلاگ سے بتاتے ہیں۔ دوستو، عمران ریاض کہتے ہیں کہ آج ریاست کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کے دماغ میں جو پہلی چیز اور پہلی بات آتی ہے اور پہلا خدشہ آتا ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ یہ 3 سال سے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو بالکل irrelevant کر دیا جائے اور لوگوں کے دماغوں سے نکال دیا جائے، لیکن بات ہی نہیں بن پا رہی۔ کوئی چیز مہنگی یا سستی کرنی ہوتی ہے، ان کے دماغ میں عمران خان چل رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان، شام کو سوتے ہیں تو عمران خان، ملک سے باہر جاتے ہیں تو عمران خان، ملک میں واپس آتے ہیں تو پھر عمران خان، قانون سازی کرتے ہیں تو عمران خان۔ اس حکومت میں گزشتہ 3 سالوں میں 1 درجن کے قریب ایسے قوانین بنائے گئے ہیں یا پاس کیے گئے ہیں جو صرف عمران خان ریلیٹڈ تھے یا عمران خان کو دبانے کے لیے تھے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں 1 درجن سے زیادہ ایسے قوانین گنوا سکتا ہوں جو صرف عمران خان اسپیسیفک ہیں اور عمران خان کو دبانے کے لیے بنائے گئے، چاہے وہ پیکا کا قانون ہو یا پنجاب میں میڈیا کو کچلنے کا قانون ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا کچھ عمران خان اسپیسیفک رہا ہے، یعنی جس آدمی کو انہوں نے غیر اہم کر کے لوگوں کے دماغوں سے باہر نکالنا تھا وہ شخص آج خود ہی انہیں کی دماغوں میں گھس گیا ہے۔ یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف عمران خان کو کچلنے کا ہوتا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ مقابلے کا سب سے بڑا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مخالف کو دماغی طور پہ اتنا شکست خوردہ کر دیں کہ وہ ہر وقت صرف آپ کے بارے میں سوچے تو سمجھ لیں کیا فتح یاب ہو چکے۔ یہی سب کچھ عمران خان نے قید میں رہ کر کیا۔ قید میں رہتے ہوئے بھی وہ شخص آزاد ہے، لیکن یہ سسٹم آزاد ہو کر بھی قید ہے کیونکہ یہ شخص صرف اور صرف عمران خان کی ذات کے خول میں قید ہو چکا ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان فیصلوں میں ان کو صرف عمران خان یاد رہتا ہے کہ کیسے کس قانون کو فائدے میں لا کر عمران خان کو کچلا جا سکے، مگر ہمیشہ اس کا الٹا ہی رد عمل ملتا ہے۔ قدرت بار بار ان کو منہ کے بل گراتی ہے۔ جو سب کچھ عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عوام پلٹ کر انہی کے ساتھ کر دیتی ہے اور ان کے تمام ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے بتایا کہ یوم پاکستان کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے غیر ملکی شخصیات کو اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا ان تمغوں کے وقت اب ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں، ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو تمغوں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جان بوجھ کر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل پاکستان سے مایوس ہو جائے اور پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ یہ لوگ آرام سکون سے اپنی نسلوں کو بھی پاکستان پر مسلط کر سکیں۔ ناظرین، پاکستانیوں کی صرف ایک امید ہے اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ جب تک عمران خان کی زندگی ہے تب تک عوام اس ملک سے مایوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمران ریاض نے بتایا کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی کال پر مختلف علاقے دوسرے روز بھی کوئٹہ میں معمولات زندگی اب تک بحال نہیں ہو سکے۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کی چیف آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر 16 کارکنان کی کوئٹہ میں سریاب روڈ پر احتجاجی کیمپ سے گرفتاری اور مبینہ جبری گمشدگیوں کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن کے بعد احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ چیز یاد رکھیے گا، گزشتہ روز پولیس کی جانب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اراکین پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکن بیراگ بلوچ، ان کے بھائی اور بولان میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل ڈاکٹر الیاس بلوچ اور ان کے اہل خانہ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کی قیادت کر رہی تھی۔ ہڑتال کی کال اس وقت جاری ہے۔ جے بی وائی نے جمعے کو دعویٰ کیا کہ ان کے 3 کارکنان مبینہ طور پر پولیس فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔